ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لے کر پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور بھول جانے کا پتلا ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی گناہوں کا احتمال ہے، گناہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام اور فرشتوں سے ہرگز گناہ نہیں ہو سکتے، یہ معصوم ہیں۔ ہاں، اللہ جسے چاہے محفوظ فرمائے، جیسے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اسی طرح اولیاء اکرام، یہ محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن یہ معصوم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے، انسان خطا کر بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی آسان نیکی ہمیں دی ہے۔ اگر وہ نیکی ہم کر لیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، ہم خطاؤں کو صاف کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچی توبہ۔ اور یہی آج کے اس پروگرام نیکیوں کی مہک کا ہمارا ٹاپک ہے، سچی توبہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سچی توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ خدا دنیا بھر کے، زمانے بھر کے گناہ کر لے، لیکن رب کے سامنے سچی توبہ کر لیں، یاد رکھیں کہ ایک لمحے بھر کی توبہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی خوب نافرمانیاں کی ہے، نمازیں چھوڑ دی ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہے، لوگوں کو گالیاں دی ہے، تکلیف دی ہے، پڑوسیوں کو ستایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، شراب نوشی کی ہے، سود کا لین دین کیا ہے، جی ہاں، جوئے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو چلایا ہے، چمکایا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔
توبہ کر لیجئے، سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ ایسی شاندار نیکی ہے، ایسی جاندار نیکی ہے، انشاءاللہ الکریم زندگی کو مہکا دیں گی۔ ایسی مہکتی نیکی ہے توبہ کرنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سنیے توبہ کرنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل و انعامات بھی دیے جاتے ہیں، بالآخر وہ جنت کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دیں اور تمہیں باغوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ ناظرین کرام ذرا توجہ تو فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ہم توبہ کر لیں تو اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی رب بیان فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دے، اور یہیں تک نہیں، گناہوں کو معاف کر کے خطاؤں کو مٹا کر پھر جزا کیا ہے، اور تمہیں باغوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہیں۔ جنت توبہ کرنے والے کا مقام ہے۔ مزید میں باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آخر توبہ کیا ہے، چونکہ توبہ کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو در حقیقت توبہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اللہ توبہ، ہے نا، دونوں گالوں پر مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ مسخرے پن کے ساتھ اپنے الفاظوں کو صرف نکالنا یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر افسوس کرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو ہی وہ توبہ ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 جو ہے وہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو اللہ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہونا، کہ بندہ یہ بولتے نا وہ ایکسیپٹ کرے کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، شرمندگی ہو، ندامت ہو، یار یہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ ندامت کے آنسو بہائے، اس کے چہرے سے بھی شرمندگی ظاہر ہو، ہاں ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ کسی سے معافی بھی مانگتے ہیں، اور جناب وہ بولتے ہیں نا وقتی طور پر اگر ان کو جھکنا بھی پڑے تو ہاں ٹھیک ہے چلو ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ٹھاٹ، یہ نہیں چلتا۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس طرح کا انداز جو ہے وہ بنائیں۔ لوگوں کے سامنے بھی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے تو اس کے تقاضے پورے کرے، کیونکہ سامنے والے جس کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی ہے، برا سلوک کیا ہے، اس کے دل میں جو بات بیٹھی ہے، کم سے کم معافی کا انداز تو ایسا ہو کہ اس کے دل سے وہ چیز صاف ہو جائے، ہے نا، وہ اپنے آپ سے وہ چیز کو دور کر دے جو ہمارے بولنے کی وجہ سے یا تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال ندامت، شرمندگی یہ پہلی شرط ہے توبہ کے لیے۔ دوسری شرط، اسے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ میوزک سنتے ہیں، وقتی طور پر توبہ کر لیا، چلیں اب نہیں سنوں گا۔ کسی کے بیان میں شرکت کی، کسی عالم دین کی صحبت ملی، FGN چینل کا کوئی پروگرام دیکھنے سے ذہن بنا کہ یار چلو اب میوزک نہیں سنوں گا، لیکن پھر جو ہے وہ دل ہی دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی کہ یار چلو آج نہیں سنوں گا لیکن کل سے پھر شروع کر دوں گا، ہاں موقع ملا تو کبھی وہاں سن لوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں کروں گا، لیکن دل میں یہ ہے کہ میں کروں گا، تو یہ تو منافقت ہوئی نا، یہ تو انسان کی صفت ہی نہیں، یہ تو مسلمان اور مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو پہلا رکن، پہلی شرط ندامت،
دوسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور نمبر 3 تیسری شرط اس گناہ کی تلافی کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب حساب لگا کر ادا کرے، کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اذیت دی تھی تو اس سے معافی مانگے، اور کسی کا قرض دبا لیا تھا تو واپس کرے اور معافی بھی مانگے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ یہ جو میں نے قرض کا تذکرہ کیا نا، یہ تو ایسا ہے، ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی کسی کو قرض دینا اور بعد میں اس سے جو ہے وہ قرض وقت پر آ جانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یوں سمجھے کہ واپسی کی امید رکھنا بعض اوقات یہ بھی بندہ توڑ دیتا ہے کہ یار آپ کیسے پیسے آئیں۔ یعنی جب قرض لینا ہونا، سچی بتا رہا ہوں، بندہ اتنا ندامت اپنے چہرے پر لے آتا ہے، ارے بس اس سنڈے کو میں جو ہے نا لا کر دے دوں گا، ارے 15 تاریخ تو کراس ہی نہیں کروں گا، میں گھر آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں گھر لا کر دوں گا، میری یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، طرح طرح کی پریشانی بتا کر لے جاتا ہے۔ اچھا لینے جب آیا تھا، جب ایسا چہرہ تھا کہ بس جس کے بولتے نا وہ آنسو نکلنے باقی رہے، اور آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے نا، ہائے بولتے نا پہلے وہ گھر آیا تھا، اب دینے والے کو اس کے گھر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اور بھائی کہاں ہوں؟ ارے بھائی بھاگ تھوڑی جاؤں گا، ہاں میں کھا تھوڑی جاؤں گا، میں ایسا ویسا بندہ تھوڑی ہوں۔ اچھا وہ اب ڈیٹ پہ ڈیٹ جو ہے وہ نکالتے جائے گا، اور بیچارہ جس نے قرض دیا ہے نا اس کو بھگاتا رہے گا۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں کہ جو اسی وجہ سے جو ہے وہ ادھار نہیں دیتے، اسی وجہ سے قرض نہیں دیتے۔ اچھا جو مستحق ہیں قرض لینے کے، بیچارے وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں جو حقیقتاً لینے کے مستحق ہیں۔ بلکہ اس نیت سے قرض لینا کہ دینے کا ارادہ نہ ہو، یہ تو گناہ بھی ہوگا نا، کہ بندہ معاذ اللہ رب العالمین اپنے مسلمان کا نقصان کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ، کسی کا قرض دبایا ہو زندگی میں، اچھا یہ تو ایک صورت ہے کہ دینے والا بھی جانتا ہے کہ میں نے دیا ہے، لینے والا بھی جانتا ہے کہ میں نے لیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ تو بڑے بڑے قرض کی بات ہے، لیکن جب چھوٹا چھوٹا قرض ہوتا ہے نا، جیسے وقتی طور پر کھلے جیب میں جو ہے نا وہ نہیں تھے، یار 20 روپے دو نا میں آپ کو دیتا ہوں، اب 20 روپے بھی 20 روپے ہیں، پیسے تو ہے نا یار، بھلی کم ہے لیکن پیسے تو ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے نا بندہ وہ بس اس کو نہیں لوٹانے۔ اچھا بعض لوگوں کو یاد ہی دلانا پڑتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو قرض دیا تھا یار لوٹا دو نا یار۔ کبھی کبھی شرمندگی کیوں ہوتی ہے، بندہ نہیں بول پاتا ہے سامنے سے کہ میں نے جو ہے وہ قرض دیا تھا، لیکن لینے والا بھی یاد ہی نہ رکھے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز لیں، تھوڑا بہت بھی قرض لیں، وقتی طور پر عاریتاً بھی اگر کوئی چیز لے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ وہ ہمیں یاد رہے۔ بعض اوقات دینے والا نہیں بول پاتا ہے لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے وہ نہیں بول پا رہا ہوں کہ حضرت کو اچھا نہیں لگے گا، بھائی جان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن لکھ لیا کرے، وقت آنے سے پہلے واپس دے دیں۔ ہم اللہ کرے دنیا سے اس طرح جائیں کہ کسی کا قرض ہمارے ذمے نہ ہو، یہ بوجھ لے کر نہ جائیں۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر کسی کا قرض دبا لیا، آخرت بہت سخت ہو جائے گی۔ آخرت ہمارے لیے یوں سمجھے کہ انجام آخرت میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو مان جائے گا پیسوں سے، لیکن آخرت میں بغیر نیکیاں لیے نہیں مانے گا، وہاں نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ضروری ہے۔ نماز قضا ہوئی ہے تو صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، کسی کا حق دبایا ہے صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا، نمازوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے توبہ یہ کمپلیٹ ہوں گی۔ اب کسی کا دل دکھایا ہے، والدین کا دل دکھایا ہے، شوہر ہے بیوی کا دل دکھایا ہے، بیوی ہے شوہر کا دل دکھایا ہے، دوست نے دوست کا دل دکھایا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا دل دکھایا ہے، بڑے ہیں بچوں کا دل دکھایا ہے، بچوں کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا یار، کسی کا بھی دل دکھایا ہو، اب صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو منانا پڑے گا، معافی تلافی کرنا پڑے گی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے دن آتے ہیں جیسے شب برات، اب بندہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ چلا رہا ہوتا ہے، میسج چلا رہا ہوتا ہے، میں جو بڑا گناہگار بندہ ہوں، آج شب برات ہیں اور معافی کی رات ہیں، اور میں نے اگر جانے انجانے میں جو ہے وہ آپ کا دل دکھایا ہو، کوئی خطا کی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ اچھا میسج کہاں چل رہا ہے؟ فیس بک پر، جس سے کبھی ملا نہیں، جس سے کبھی گفتگو ہوئی نہیں۔ اچھا یہ واٹس ایپ گروپ میں یہ میسج چل رہا ہے جس کو یہ بندہ جانتا بھی نہیں، جن کو نہیں جانتا اس کے پاس میسج پہنچ رہا ہے، اور جن کا دل دکھایا ہے، جن کو بولتے ہیں نا وہ زندگی بھر پریشان کیا ہے، ان کے پاس جا کر معافی نہیں مانگتا۔
گھر میں ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں چلا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، آج شب برات ہے۔ بھائی ماں باپ سے جا کے معافی مانگو یار، شوہر ہے اپنی بیوی سے معافی مانگے، جلاد کی طرح اپنی بیوی کو پریشان کیا ہوا ہے، بچوں پر برستا رہتا ہے اور شب برات میں جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں یہ میسج چلا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تو کوئی انداز نہیں ہوا نا۔ معافی مانگیں، لوگوں سے بھی معافی مانگیں، لیکن کم سے کم تھوڑا سوچیں تو صحیح کہ آپ معافی کس سے مانگ رہے ہیں۔ اسٹیٹس رکھ دیا، چلے اسٹیٹس رکھ کے معافی مانگ لی، اچھی بات ہے کہ آپ احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ یار جس کا بھی دل دکھاؤ معاف کر دیں، لیکن یاد رکھ کے جس کے متعلق علم ہو کہ اس کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ پلیز اس طرف آئیے۔ اچھا کبھی کبھی بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، بولتے ہیں نا وہ رزق میں تنگی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانی ہے، مشکلات ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، غور کر لے، کسی کو ستایا ہوگا، غور کر لے، معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو معافی مانگنے کے بعد جب بندہ معاف کر دے گا پھر بندہ توبہ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں تو انشاءاللہ اللہ بھی جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ سچی توبہ ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا بندہ اگر ذہن بنائے تو یہ سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب توبہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کہ بندہ چاہ کر بھی توبہ کرنے کے قریب نہیں آتا، اور وہ کیا ہے؟ لمبی امیدیں، دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش اور امید۔ یار آج تھوڑی میں نے مرنا ہے، کل معافی مانگ لوں گا نا، کل توبہ کر لوں گا نا۔ یقین جانیں قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہیں جو کل توبہ کرنے کی امید لگائے تھے، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کل سے نماز شروع کر دوں گا، آئندہ سال حج کر لوں گا، شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا۔ قبرستان بھرے ہیں، کل نہیں سو آج، آج نہیں ابھی، یہ ہمارا جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے۔ تو لمبی امیدیں بعض اوقات بندے کو توبہ سے محروم رکھتی ہے۔ اسی طرح اور بھی مزید اسباب ہیں، جیسے کہ بری صحبت۔ جب بندہ بری صحبت میں ہوتا ہے تو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یعنی ہم جو ہے نا وہ برے ماحول میں اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گندگی سے دور کر دے، گندگی سے اپنے آپ کو نکالے۔ یہ تو ایسے ہی کہ بندہ جو ہے نا وہ کیچڑ کی جگہ پر بھی کھڑا ہو اور تمنا کر رہا ہو کہ میرے کپڑے پاک صاف رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کیچڑ سے اپنے آپ کو نکالیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں خود بھی ملوث ہیں، آپ کو بھی کر رہے ہیں، باہر آ جائیں، ان کو چھوڑ دیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لیں، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کر لیں، علماء کی صحبت اختیار کر لیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا، جی صرف صحبت لوگوں ہی کی غلط نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی تو بری صحبت ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ جی غلط پیج، ایسے پیج کے جس پر فلمیں، ڈرامے اور اللہ کے نافرمانی والے کام جو ہے وہ شو کیے جا رہے ہیں، باہر آ جائیں، ایسے گروپس سے باہر آ جائے کہ جہاں پر آپ سے گناہ کروائے جا رہے ہوں، ایسے فرینڈ کو آپ انفالو کر دیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والی ویڈیوز آپ کو بھیج رہے ہوں، باہر آ جائیں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے باہر آ جائیں۔ بندہ بظاہر برے دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کئی سارے برے دوست سوشل میڈیا پر اس کے فرینڈز بنے ہوئے ہیں، ان کی صحبت کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اچھا ماحول اختیار کریں گے، سچی توبہ کرنے کی انشاءاللہ الکریم سعادت ملے گی۔ اور دیکھیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے کیسے مقامات اور کیسے کیسے منصب پر فائز فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفہ کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گلوکار یعنی سنگر نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا، اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھنوں میں جھوم رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس سنگر کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟
لوگوں نے بتایا مشہور صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا زور سے زمین پر دے مارا، باجے کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر روتا ہوا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زازان نے گانے باجے سے توبہ کر کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین دیکھیں، اللہ نے ہمیں بھی نعمت دی ہے، مال دیا ہے، ہمارے مال کی خوش نصیبی کہ وہ اللہ کی اطاعت والے کاموں میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں صرف نہ کیجیے۔ اللہ نے آواز دی ہے، نعت مصطفیٰ گنگنائیے، تلاوت قرآن کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اپنی آواز کو، اپنی سریلی آواز کو کسی اور چیز میں استعمال نہ کرے، گانے باجوں میں استعمال نہ کرے، تلاوت قرآن میں استعمال کرے۔ یہ آنکھیں رب نے دی ہیں، کعبہ دیکھیے، مدینہ دیکھیے، ماں باپ کی زیارت کیجیے، قرآن کریم اٹھائیے، دیکھیے تو صحیح رب کیا فرما رہا ہے۔ اس سے حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں۔ دیکھیے وقتی طور کی چیز ہے، وقتی طور کی لذت ہے، چلی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام یہ ہمیشہ کے لیے نیکیاں بن کر نامہ اعمال میں جو ہے وہ درج ہو جائیں گے۔ تو توبہ بڑی پیاری چیز ہے، بڑی آسان نیکی ہے، تھوڑا سا ذہن بنانے کی حاجت ہے، رب تبارک و تعالیٰ بلند مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ رب تو وہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ہے یار، ہمارے گناہوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ گناہوں کی نحوست دنیا میں ظاہر ہو نا، لوگ ہمیں قریب بھی نہ بٹھائے، یقین جانے قریب بھی نہ بٹھائے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ ہم ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھپائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے۔ توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیجئے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیجئے۔ گناہ ہوں گے، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن گناہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور گناہوں پر ڈٹے رہنا یہ ایک دوسری بات ہے۔ یہ زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم جریح ہو جائیں، اس پر ڈٹے رہیں، اس پر اڑے رہیں اور توبہ کے قریب نہ جائیں۔ توبہ کر لیں، گناہ ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نا، اے ابن آدم تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، پھر تو میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ گناہ کتنے کریں گے، کتنے گناہ کریں گے؟ یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو خلا ہے وہ بھی بھر جائے، پھر بھی تو توبہ کرے تو میں تو تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ سچی بات ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ نہیں۔ اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہے نا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے، اس کی کریمی کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کر لیں۔ بڑی آسان نیکی ہے، بڑی پیاری نیکی ہے، اس نیکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم زندگی خوشگوار ہو جائیں گی۔ اور یہی نیکیوں کی مہک ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے بولتے نا، اگر کوشش کر لیں، عمل پیرا ہو جائیں، زندگی بھی آسان ہو جائیں گی، دنیا بھی آسان ہو جائیں گی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ
ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔